حضرت معاویہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کے قاتل باغی ہوں گے، وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ السلام علیکم میرے بھائی اور میری بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے 2812۔ تو چلیں مرشد سے سوال کرتے ہیں۔ مرشد جی، مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے سوال آیا ہے کہ 2812 سے ثابت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت باغی جماعت تھی، انہوں نے حضرت عمار کو قتل کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عمار کے قاتل باغی ہوں گے، وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ تو مرشد جی اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ فنکار بیٹا، کیا زمانہ آ گیا ہے، ہر چوڑا چمار بھی بیٹھ کے صحابہ کرام پہ فتویٰ لگا دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جہالت اس درجے کی ہے۔ سیدنا معاویہ کی جماعت کو باغی کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ انہوں نے بخاری 2812 پڑھی جس میں سیدنا معاویہ کا تو کوئی نام نہیں ہے، مگر بخاری 2924 نہیں پڑھی اور 2799 نہیں پڑھی۔ کوئی ان کو جا کے پڑھائے کہ سیدنا معاویہ اور ان کے لشکر کو اللہ کے رسول نے جنتی کہا ہے۔ فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا جو پہلا بحری لشکر ہوگا وہ جنتی ہے، اور وہ لشکر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان علیہ السلام کا تھا۔ اب اگر کسی نے ان کو باغی بنانا ہے تو بھئی یہ باغی تو سارے جنتی ہیں، بلکہ یہ پہلے باغی ہوں گے جو سارے کے سارے جنتی ہوں گے بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو انجینئر مرزا ہے وہ حدیث کے اندر بھی جھوٹ بولتا ہے اور بہت سی حدیثیں لوگوں سے چھپا لیتا ہے۔ تو 2812 میں جن باغیوں کا ذکر ہے وہ سیدنا عثمان ابن عفان علیہ السلام کے باغی تھے، جو خارجی تھے اور جو منافق بھی تھے، اور یہ اللہ کے رسول کے فرمودات ہیں جو مرزا نہیں سناتا۔ وہی سیدنا عمار بن یاسر کے قاتل ہیں۔ مستدرک للحاکم کی 2653 حدیث کو پڑھ لیں مرزے کے اسٹوڈنٹس، یہی اللہ کے رسول کا فرمان خوارج کے بارے میں ہے، جس کے اوپر گواہی دینے والے عبداللہ بن عباس اور ابو سعید خدری علیہ السلام ہیں۔ بہرحال مرزا اور ان کے اسٹوڈنٹس کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ساری حدیثیں پڑھتے نہیں، اور جو پڑھی ہوتی ہے اس میں اپنی چیز ڈال دیتے ہیں۔ اب میں تمام مرزا اور ان کے اسٹوڈنٹس سے یہ سوال کرتا ہوں، اس کو آپ مرشد کا سوال کہیے۔ اگر سیدنا معاویہ علیہ السلام باغی گروہ کے سردار تھے اور عمار بن یاسر علیہ السلام کے نعوذ باللہ قاتل تھے اور جہنم کی طرف بلانے والے تھے، تو سیدنا حسن نے ان کو خلافت کیوں دی؟ سیدنا حسن نے ان کی بیعت کیوں کی؟ اپنی دستار خلافت اتار کے ان کے سر پہ کیوں رکھی؟ ریاست اسلامیہ ان کے حوالے کیوں کی؟ کیا کسی ایسے کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے جو باغی ہو، باغیوں کا سردار ہو، جہنم کی طرف بلانے والا ہو؟ نہیں 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 نہیں، یہ صرف کوئی جاہل ہی ہوگا جو ایسا تصور کرے گا۔ جبکہ سیدنا حسن نے جب سیدنا معاویہ سے صلح کی تو صرف صلح نہیں کی، اپنی خلافت ان کو دی، مسند خلافت سیدنا معاویہ کے حوالے کی، ان کو ریاست اسلامیہ دے دی، ان پہ ایسا اعتبار کیا کہ ان کی بیعت کر لی، ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اب سیدنا حسن علیہ السلام نے مرزا اور اس کے تمام سٹوڈنٹس کے منہ پہ تمانچہ مارا ہے۔ اسی لیے تو مرزا کہتے ہیں کہ حسن تے شیئی کوئی نہیں۔ بھائی آپ کے لیے تو حسن کوئی شے نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو عمل کیا وہ آپ اور آپ جیسے رافضیوں کے لیے اذیت کا باعث ہے، مگر اللہ کے رسول اس پہ خوش تھے۔ اللہ کے رسول نے سیدنا حسن کے اس عمل پہ کہا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ جس پہ اللہ کا رسول راضی، جس عمل پہ اللہ کا رسول سیدنا حسن کو سید کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ کا رسول جانتے ہیں
کہ اس صلح کے پیش نظر جو خلیفہ بنے گا وہ معاویہ ہیں، ریاست اسلامی کے سربراہ معاویہ ہوں گے، لیکن اللہ کا رسول اس پہ راضی، خوش ہیں، کہتے ہیں یہ میرا بیٹا سید ہے۔ لیکن مرزا صاحب اور اس کے اسٹوڈنٹس کو اس پہ تکلیف ہے، جس پہ اللہ اور اس کے رسول راضی، اس پہ مرزا نہیں راضی، اس لیے کہ مرزا اور اس کے اسٹوڈنٹس کی سوچ خارجیوں والی سوچ ہے۔ یہ صحابہ کے جڑنے پہ راضی نہیں ہوتے، یہ تقسیم پہ خوش ہوتے ہیں، فتنے فساد پہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اگر یہ ہدایت کے قابل ہے تو۔ باقی امید کرتا ہوں تمام بھائیوں کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ جو 2812 کا مقدمہ رافضی کریٹ کرتے ہیں، اور اس کا جواب بھی آپ تمام بھائیوں بہنوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگلا سوال آپ کا، جواب مرشد کا۔